الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل سے جو دماغ کی سدھیڑ بن میں چل رہا ہے، عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، جو کہ آج رحمت اللہ تعالی علیہ ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اپنے پاس بلاتے جا رہے ہیں. ایک مایہ افتخار تھے ہمارے اکابر، اور اللہ نے ان چیزوں سے نوازا تھا کہ عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے انسان کو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. حضرت میری طرف دیکھیں، حضرت آپ میری طرف دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ میں کہوں گا شاید کہیں آپ سائنسی فکشن میں گھومے ہوئے ہیں، کہیں خلاؤں کی سیر کر رہے ہیں. جب سامنے والا متوجہ ہوتا ہے نا تو بات کرنے والا بھی توجہ سے بات کرتا ہے، اس سے بات کرنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سننے والے کی قسمت کے اوپر چیزیں بھیجتے ہیں، اس کی طلب کے اوپر چیزیں اللہ بھیج رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کل رات اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اونچی سے اونچی شان اور اونچی سے اونچی مرتبہ عطا فرمائے. حضرت 2 سال سے صاحب فراش تھے، 86 برس عمر تھی. جب پاکستان بنا تو حضرت 12 برس کے تھے. کئی مرتبہ حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت ملی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہاں جمعہ بھی پڑھا، حضرت سے ملاقات بھی کی، مصافحہ کرنے کی توفیق بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے بہت بڑے بڑے کام لیے، بہت بڑے بڑے. جب ملکی نمائندگی کی بات آئی تھی تو ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کہ ملک کا کوئی سب سے بڑا مفتی ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے مفتی متفق ہوں، جس کے فتوے کو ہم عالم اسلام میں بات کر سکیں. یعنی عالم اسلام اپنی ماتحتوں کے اندر میرے جاننے والے کہیں گے جی تم مسئلہ بتاؤ تو ہم تمہارا مسئلہ مانیں گے. لیکن کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سب پر رسوخ رکھتا ہو. تو علماء کی مجلس ہوئی تھی اور اس میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی
بھی موجود تھے، اور خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی اس وقت حضرت مفتی رفیع صاحب کے استاد تھے۔ تو حضرت کو فرمایا گیا کہ آپ کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ مفتی اعظم کا لقب آپ کو دیا جائے اور آپ کا فتویٰ پورے عالم میں چلے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں گوشہ نشینی والا آدمی ہوں، اور مفتی کو ہر چیز کی سود بود رکھنی ہوتی ہے، لہذا اس کے فتوے میں توسع ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب چونکہ ایک کمرے میں رہتے تھے اور وہیں دارالفتاح تھا، اور اسی کے اندر حضرت کی ساری کوششیں اور کاوشیں تھیں، اور بڑا عالمی کام کیا۔ بہت حضرت کے یہ فتویٰ رکھا میرے پاس، احسن الفتاوی، حضرت کا فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا 10 جلدوں میں، یہ سامنے رکھا احسن الفتاوی۔ اس کی اردو بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ دائرہ محیط و دائرہ سلیمانی، اس میں چاند اگر ایسے ہو جائے، اس میں سورج اگر ایسے ہو جائے تو قبلہ اس طرف ہوگا۔ اب دائرہ محیط، دائرہ سلیمانی، دائرہ نصف و دائرہ فلاں، اور اس کا اتنا قطر اور اتنا وسط اور سایہ عکسی اتنا ہے، سایہ وسطی اتنا ہے، نہیں سمجھ نہیں، بڑے بڑے نہیں سمجھ پاتے، عوام کیسے سمجھیں گے؟ لیکن حضرت کے تفردات تھے۔ تفردات مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک الگ مسئلے کی الگ نظر رکھتا ہے، تو یہ تفردات تھے حضرت کے۔ تو حضرت جب سفر پر گئے امریکہ کے، تو امریکہ سے سفر کر کے واپس تشریف لائے تو زمانے کے مختلف حالات دیکھے، اور حالات دیکھنے کے بعد حضرت نے اپنے 100 مسائل سے رجوع کیا۔ 100 مسائل جس کے اوپر فتاوی چھپ چکے تھے، اس سے رجوع فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں، لہذا آپ ان کو مفتی اعظم بنائیں۔ چنانچہ حکومت پاکستان کی طرف سے نمائندہ مفتی کے طور پر مفتی اعظم پاکستان کے طور پر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا نام گیا، اور حضرت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ مفتی اعظم تھے، ورنہ ہر کوئی اپنا مفتی اعظم کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ایک صاحب نے اپنے شیخ کے بارے میں کہ قدموں میں بیٹھ کے کہا، حضرت ہم تو جانتے نہیں تھے اگلا مجدد کون ہوگا، اب ہمیں پتہ چلا کہ اگلے مجدد آپ ہیں۔ تو میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں کو مجدد کا، فرمایا کہ جن کو مجدد کی تعریف ہی نہیں آتی وہ مجدد منتخب کرنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر بات ہے دنیا کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب کسی کو مفتی کی تعریف ہی نہیں آتی اور وہ لوگوں کو مفتی اور مفتی اعظم لکھنا شروع کر دے تو اس طرح تو مفتی نہیں بن سکتا۔ حضرت کی ساری زندگی بزرگوں کے نقش قدم پر رہی، حضرت کی ساری زندگی میں بزرگوں کی اطاعت، فرما برداری اور اپنے بڑوں کے ماتحت ہو کر چلنا رہا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء حق نے اپنی زندگیاں دین کے اوپر لگائی ہیں، انہوں نے زندگیاں دین پر ایسے لگائی ہیں، ایک ایک مسئلے کے اوپر 6 7 8 دن محنت ہوتی ہے۔ اب میرے پاس کچھ مسئلے چل رہے ہیں، تقریباً 2.5 سے 3 مہینے میں روزانہ ان کے اوپر کام کرتا ہوں، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب۔ ایک مسئلے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 90 سے اوپر کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ حضرات یہ مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم ہے تو میرا یہ حال ہے، تو یہ تو ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے کتنی کوششیں کی، انہوں نے دین کے لیے کتنی کاوشیں کی۔ 86 برس کی عمر اور 6 برس کی عمر سے دین کی محنت میں لگے، دین کے کام میں لگے، اور پچھلے 2 سال سے صاحب فراش ہیں، اس سے پہلے مسلم شریف پڑھاتے رہے۔ یعنی 84 برس، 6 برس سے لے کے 84 برس، مطلب 78 برس جس شخص نے دین کے اندر لگائے ہوں، اس کی کیا شان ہوگی، کیا علمی مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے۔
تو دل حضرت کی ذات میں ہی لگا ہوا ہے۔ کچھ حضرت سے متعلق ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ ان بزرگوں کا تذکرہ کرنے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے والد تھے، اس سے فرمایا کہ بھئی تم نے مدرسہ پڑھ لیا، یہ فقہ ظاہری حاصل کر لی، اس فقہ باطنی کے لیے کوشش کرو۔ یعنی فقہ باطنی کے لیے ہم کیا کریں؟ فقہ باطنی کے لیے تم یہ کرو کہ تم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤ۔ وہ مشائخ بھی مشائخ تھے، یہ بزرگ بھی ایسے بزرگ تھے کہ واقعتاً جن کی لو اللہ سے لگی ہوتی تھی، جن کا تعلق اللہ سے بنا ہوتا تھا، کوئی ذاتی اغراض، کوئی ذاتی مقاصد، کوئی ذاتی سوچیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا تو فرمانے لگے کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم خود کو یتیم نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ ہمارے سر پہ موجود ہیں۔ تو خود فرمایا کہ کوئی اور ہوتا نا تو وہ کہتا ہاں میں تمہارا والد ہوں۔ تو حضرت نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت نے فرمایا میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اس کمی کو پورا کروں۔ سبحان اللہ، کوئی دعویٰ نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت نے 10 سال میں وہ حق ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ میاں یہ تقریریں وقریریں بند کر دو۔ ہم سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم پوچھیں حضرت وجہ کیا ہے، کوئی غلطی کر دی ہم نے، کوئی بات کہ میاں یہ تقریریں بند کر دو۔ کیا بند کر دو؟ سیرت النبی کے جلسے ہوا کرتے تھے، اخباروں میں اشتہار آتے تھے، اور ہم لوگ جاتے تھے، وہاں تقریریں ہوتی تھیں، مجمع اکٹھے، لوگ نعرے لگاتے تھے اور جو شیخ خطابت ہوتا تھا فرمایا کہ بند کر دو۔ تو جلسوں والوں سے کہا جی ہم تقریر نہیں کریں۔ پھر پوچھا حضرت والد صاحب نے جمعے کی تقریر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ وہ بھی جاری رکھیں یا اس کو بند کر دیں۔ فرمایا کہ اس کو جاری رکھو۔ کہ ریڈیو پاکستان والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پہ تقریر کرنی ہے اور لوگ اتنا سنتے ہیں، تو میں وہ تقریر بھی بند کر دوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مضمون میں نے لکھا تھا، وہ مضمون میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس لکھ کے گیا، دکھایا تو حضرت ایک ایک جملے پہ اشش کر رہے تھے اور بڑے خوش ہوئے۔ تو جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور اس سے فرمایا کہ کوئی مضمون دو، تو میں نے وہ مضمون دے دیا۔ وہ مضمون انہوں نے جنگ کے اندر شائع کر دیا۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور بھیا اس کو لے جاؤ نا۔ فرمایا کہ بھئی یہ جو تم نے مضمون لکھا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ کو دکھایا تھا، آپ نے پسند فرمایا۔ کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اخباروں میں مت لکھو۔ اخباروں میں بھی لکھنا بند کر دیا۔ فرمایا کہ ایک پورا سال گزرا، پیر کے دن حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے، تو پیر کی مجلس کے بعد حضرت نے ہم دونوں بھائیوں کو روک لیا اور فرمایا کہ رک جاؤ۔ رک گئے تو ایک ٹرنک لایا، بکسہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تھے۔ فرمایا کہ یہ سارے خطوط تم دونوں بھائیوں کے لیے لکھے، اور حضرت نے ان میں لکھا ہے کہ ان دو بھائیوں کو وہ بچا لو، یہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، عوام الناس کے اندر تقریریں کر کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تفرعات ہو جائیں اور ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ہاں اب جاؤ، اب تم تقریریں کر سکتے ہو۔
فرمایا کہ اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ دین کا تفقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے سے اور ان کی ڈانٹیں برداشت کرنے سے، ان کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایسے ہی لوگوں کو تقریریں سناتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو آپ ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، کرتے یہ لوگ اپنی مرضی ہیں، تو آپ کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ آج کل نصیحت وصیت کوئی اثر نہیں کرتی، بیان سننے والے بس کانوں کے عاشق ہوتے ہیں کہ بیان کوئی اچھا لگا، جوش والی تقریر ہوئی، اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج تو بڑا مزہ آیا، اور جب کوئی جوشیلی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی تو نیند آنے لگتی ہے، کہتے ہیں آج تو ایسی، آج تو جناب شیخ صاحب کے اوپر پتہ نہیں کیا کون سی کیفیت طاری تھی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، کہ نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فذکر، آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں پر کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہاں بھائی نیند آ رہی ہے، بیچارے پورا دن محنت کرتے ہیں نا، تو نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ فائدہ دینے کی 3 شرائط ہیں، فائدہ دینے کی 3 شرائط ہیں۔ بیوی نصیحت کر رہی ہے اپنے شوہر کو، ہے شوہر نصیحت کر رہا ہے اپنی بیوی کو، باپ نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، ماں نصیحت کر رہی ہے اپنی بیٹی کو، کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ سمجھتے ہیں نصیحت صرف یہ ہے کہ جو شیخ مرید کو کر رہا ہوتا ہے، نصیحت تو صرف وہ ہے جو اصلاحی بیان میں کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے، بس نہیں یہ بات۔ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اپنی جگہ فائدہ ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو بیوی کے ذمے نہیں ہے وہ اپنے شوہر کو نصیحتیں کرے۔ میرے پاس کسی انڈونیشیا ملائیشیا کا کوئی نمبر تھا، میرے پاس محفوظ نہیں تھا، میرے شوہر حافظ قرآن ہے اور وہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور وہ یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، کہہ کے تھک گئی ہوں، ہماری لڑائی بھی ہوئی ہے، طلاق کی دھمکیاں بھی دی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، میں کیا کروں؟ میں کہا بی بی آپ کے ذمے تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو نصیحت کریں، آپ کے ذمے تو جائز ہی نہیں ہے، نصیحت تو بڑا چھوٹوں کو کرتا ہے، چھوٹا کوئی بڑے کو تھوڑی نصیحت کرتا ہے۔ نہیں میں تو یہ نصیحت نہیں کرتی، میں تو ایسی کہتا ہوں، ایسی کیا ہوتا ہے؟ ایسی نصیحت ہی ہوتی ہے، آپ نصیحت تو کر رہی ہیں اپنے شوہر کو، بیوی بڑی ہوتی ہے شوہر بڑا ہوتا ہے، نہیں جی دونوں برابر ہوتے ہیں، کسی نے کہا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ دونوں برابر تو نہیں ہوتے، کیوں بھائی؟ میاں بیوی دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، کس نے بتایا کہ میاں اور بیوی دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں؟ میاں بیوی اگر دونوں گاڑی کے پہیے تو گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، یہ تو 2 ہوتے ہیں، یا تو 2 شوہر اور 2 بیویاں ہوں، ٹھیک ہے، یا 1 شوہر اور 3 بیویاں ہوں، اور اسلام کے حساب سے دیکھا تو اس گاڑی میں 5 ٹائر ہونے چاہیے کہ 1 شوہر اور 4 بیویاں ہوں، یہ کیا بات ہے؟ کیوں بھائی؟ یا تو یہ کو کہ دونوں، یہ زندگی ایک موٹر سائیکل ہے جو سٹینڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ فضول بات، میاں اور بیوی دونوں گاڑی کے پہیے، چلیے اگر پہیے بھی ہیں
تو ایک پہیہ اپنی جگہ پر کام کرے، دوسرا پہیہ اپنی جگہ پہ کام کرے، ایک ٹائر اپنی جگہ پہ کام کرے، دوسرا ٹائر اپنی جگہ پہ کام کرے۔ اور یاد رکھنا کسی بھی مشین کے اندر سب سرکلز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جتنے نہیں ہوتے، کسی بھی مشین، انجن کھول کے دیکھ لو یا موٹر سائیکل کو کھول کے دیکھ لو، سب پہیے ایک طرح کے نہیں ہوتے، سمجھ لیں، ہر ایک کا فنکشن الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا کام الگ ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ اگر دیکھیں پیچھے والا ٹائر نکال دیں گاڑی آگے چل سکے گی، تو ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ اس نے اگر یہ مثال دی تو صرف ہر ایک کی جگہ کو سمجھانے کے لیے مثال دی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ برابر ہیں۔ اللہ نے جب خود کہے الرجال قوامون علی النساء، جی یہ تو زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے کہ مرد بڑا بن جائے عورت چھوٹی بن جائے۔ چلیں اس کے علاوہ کیا صورت ہے؟ اس کے علاوہ ایک صورت، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، بیوی بڑی بن جائے شوہر چھوٹا بن جائے۔ کیوں؟ پھر تو یہ شوہر پہ زیادتی ہے، کیونکہ آپ کسی ایک کو بڑا تو نہیں مانیں گے، اب دونوں کو برابر مانا جائے۔ دنیا کا کوئی ایک آفس دکھا دے جس میں سارے برابر ہوں، کوئی ایک آرگنائزیشن بتا دے جس میں سارے برابر ہوں، کوئی ایک دکان بتا دے جس میں دو بندے کھڑے ہیں دونوں برابر ہیں۔ وہ اگر دو برابر ہیں تو وہ کسی کے ماتحت ہوں گے، ٹھیک، ایک ان کا بڑا ہوگا بقیہ چھوٹے ہوں گے۔ دنیا کے ہر نظام میں یہی چیز ہمیں چاہیے، لیکن جہاں اللہ نے حق ادا کرنے کی بات کی وہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں۔ آپ یہ سمجھیں نا دونوں کیسے برابر ہیں، میاں اور بیوی دونوں کیسے برابر ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں برابر ہیں تو ایک بچہ باپ پیدا کرے ایک بچہ ماں پیدا کرو گے؟ کیوں بھائی؟ اچھا تو پہلے ماں کیوں پیدا کرے اگر دونوں برابر ہیں؟ اس کیوں کا جواب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شریعت ماننی پڑے گی، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ جی ہم لاجیکلی چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی اس کو لے کے جاؤ، بات خراب کر رہے، اس کو نیچے لے کے چلے جائیں، چھوڑ دیں آپ۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں اب دیکھیں اللہ رب العزت لاجک ہے، لاجک آپ کسی طرح ثابت کریں کہ چوری کرنا حرام ہے، غلط کام ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط کام ہے، کسی کو قتل کرنا غلط کام ہے، ثابت لاجک سے ثابت، لاجک سے ثابت ہو سکتا ہے، کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک رات میں 1 کروڑ سے اوپر آمدن ہے، چوری ڈاکہ، یہی ہے، میرا تو فائدہ ہے نا، چوری کروں گا تو میرا تو فائدہ ہے نا، لاجیکلی کیسے غلط ہوا؟ جی دوسرے کا دوسرا جائے باڑ میں، مجھے کیا، میرا فائدہ، لاجک سے تو آپ چوری کو بھی حرام نہیں قرار دے سکتے۔ لاجک کے اوپر چلنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہٹلر، وہ کہتا تھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین بیوی اس کی بہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سب سے بہترین بیوی اس کی بہن ہے، کیونکہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ اچھے سے وہی نبھاتا سکتی ہے، دوسری عورت آتی ہے وہ لڑائی کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، طلاق لیتی چلی جاتی ہے، یہ بہن کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ جواب دو اس کا۔ ہٹلر کے یہ اقوال میں لکھا ہوا ہے، سب سے اس کا قانون یہ تھا کہ آدمی شادی کرے تو بہن سے کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ شریعت کو درمیان سے ہٹا دیں تو آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، کسی چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے، آپ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ چنانچہ میاں اور بیوی کے معاملات میں آپ کو لاجک چاہیے، میاں بیوی کے معاملات میں بھی وہی شریعت کا حکم ماننا پڑے گا، جس شریعت کے حکم کے تحت میاں اور بیوی ایک رشتہ ازدواج میں بندھے۔ چنانچہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیوی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو نصیحت کریں؟ ایک بے نمازی کی نور سے 40 گھروں تک جاتی ہے۔ بھائی آپ کو اس حدیث کے سرکمسٹینسز پتہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ بھائی یہ مجھے ڈرانے کے لیے کہ میں بے نمازی نہ بنوں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کو سنیں، آپ اس کی وجہ سے لڑائیاں کریں اور شوہر کو تھپڑ ماریں، شوہر صاحب اس کے اوپر بالٹی پانی کی پھینک دیں۔
یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس حدیث کا۔ ہاں البتہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے اپنے گھر میں معاملات میں، لیکن ایسے شوہر کو کریٹیسائز کر کے نصیحت کریں، تم نے ایسے کیا، تم تو بے نمازی ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اس کو اتنی محبت دو تو وہ خود آپ کے ماتحت ہو جائے۔ میں گھریلو معاملات، گھریلو جھگڑے آتے رہتے ہیں۔ میرے ایک بڑے عزیز ساتھی تھے، ان کی اہلیہ نے مجھے فون کیا، میں نے کہا دیکھو اگر بڑا آسان اصول ہے، بہت آسان، اگر ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو، اگر چاہتی ہو کہ شوہر سر پہ بٹھا کے رکھے، اگر چاہتی ہو کہ شوہر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھے آپ کو، اگر چاہتی ہو کہ شوہر عزت دے، اکرام کرے، جہاں جاؤ شوہر جو ہے وہ پھول نشاور کرے، تو اس کی جوتی بن جاؤ۔ الفاظ سخت ہیں، عورتوں کو ہو سکتا ہے اعتراض ہو، لیکن اس کی جوتی بن جاؤ۔ اس کے بعد دیکھنا کہ تیری عزت کتنی ہوتی ہے، کہ تمہارا احترام کتنا ہوتا ہے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ مجھے کہنے لگی کہ بھئی عورت کا بھی تو کوئی دل ہوتا ہے نا، کوئی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، السلام علیکم۔ میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فون، بھی آپ ایسا تو نہ کریں نا، آپ نے فون بند کر دیا ویسا ویسا۔ میں نے کہا دیکھیں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں۔ اگر آپ نے اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے تو بھول جاؤ، بھول جاؤ کہ آپ کا گھر بن سکتا ہے، آپ کا گھر جم سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جب آپ عزت دو گے، جب آپ عزت دیں گی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے کہتی ہے مرحبا ہو میرے گھر کے سردار کو، خوش آمدید ہو، پھر مجھے ٹھنڈا پانی دیتی ہے، میرے جوتے اتارتی ہے، میرے پاؤں صاف کرتی ہے اپنے دوپٹے کے ساتھ، میں اس سے بہت خوش ہوں، میں اس کو کیا بشارت سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو بشارت سناؤ کہ جتنے دین کے کام میں کر رہا ہوں اس میں سے آدھا تیرا حصہ ہے، آدھا تیرا حصہ ہے، گھر بیٹھے ہوئے تجھے مل رہا ہے، گھر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا کہ الجلوس بین یدیک، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ الانفاق مالی علیک، اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا والنظر الیک، آپ کو ایک نظر دیکھ لینا۔ یہ تین کام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا النساء، بیویاں، بیوی مجھے سب سے زیادہ پسند، کیونکہ آپ کے زمانے میں بیویوں کو وہ عزت اور قدر اور مرتبت اور مقام حاصل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ مقام دیا، اتنا اونچا درجہ دیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا عائشہ، بیویوں میں عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ ام حبیبہ تھی، سب سے خوبصورت، اخیر النساء العرب ام حبیبہ۔ اس کے بعد حضرت جویریہ، یہ سب سے خوبصورت بیویوں میں سے تھی، لیکن حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے تھے۔ بیوی وہ ہے جس کی شناسائی ایسی ہو اپنے شوہر کے ساتھ کہ اس کے چہرے سے پتہ چل جائے یہ پریشان ہے یا خوش ہے، اس کے چہرے سے اس کو پتہ چل جائے اس کو کس چیز کی حاجت ہے۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے دو میاں بیوی میں لڑائی، اور دونوں اتنا ایک جھگڑتے ایک دوسرے سے۔ شوہر کہتے ہیں میں نے اس کو طلاق دینی ہے، کوئی صحیح طریقہ بتاؤ، بیوی کہتی میں نے اس سے طلاق لینی ہے، کوئی صحیح طریقہ بتاؤ۔ ٹھیک، اب ہمارے ہاں مسئلہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم جاتے ہیں ایسوں کے پاس جو کہ مزید آگ لگاتے ہیں۔ اب یقین کیجیے میں 6-7 دن سے ان دونوں میاں بیوی کی بات سن رہا تھا، گھنٹہ گھنٹہ
کبھی یہ سناتا کبھی وہ سناتا، کبھی یہ سناتا کبھی وہ سناتا۔ میں نے کہا بھی دونوں کانفرنس کال لو، مجھ سے بات کرو۔ دونوں کانفرنس کال لی، مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا بات سنیں، میں طلاق کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ طلاق لے لیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک ہفتہ نہیں رہ سکتے، ایک ہفتہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہتے نہیں میں تو اس کو پوچھوں گا بھی نہیں کرتی، میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے بات کرنے کا انداز ایک ہے، آپ دونوں کے ہچکی لینے جو بات کے درمیان آپ رکتے ہیں نا وہ بھی ایک ہے، آپ دونوں کے کھانسی کرنے کا انداز ایک ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ دونوں میں اتنی زیادہ محبت ہے کہ یہ خود بخود ایک دوسرے میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ جن میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا، یہ چیزیں ہو چکی ہوتی، تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ تو آپ دونوں میں ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ دونوں نے ایک دوسرے کے الگ رہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہے، تو اب دیکھ لو، آپ فیصلہ کر لو، 1 گھنٹے بعد مجھے بتاؤ۔ 6-7 سال گزر چکے، دوبارہ فون نہیں آیا۔ ایک دفعہ کسی ملاقات ہوئی تو ایسے گلے لگا کے ایسے دبایا زور سے، کبھی کون ہے آپ؟ کہنے لگا ابھی ہمارا ماشاءاللہ 5واں بچہ ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے میں وہی ہوں جس کو آپ نے پکڑا تھا۔ تو آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا اکرام نہیں کرتے، اس سے اس محبت پہ مٹی ڈل جاتی ہے۔ شیطان سب سے بڑی کوشش یہ کرتے ہیں میاں بیوی میں طلاق کروائے، میاں بیوی میں علیحدگی کروائے، بیوی کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، شوہر کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا۔ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بیوی کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی دونوں ٹانگیں اس کے گلے میں ڈال لیتا ہے اور گدی پر سواری کرتا ہے اور اس کی گدی پہ گدگدی کرتا ہے۔ جب اس کو گدگدی ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں میری کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں، اس بندے نے نا مجھے ذلیل کر کے مجھے ایک کتا سمجھتا ہے، مجھے یہ ایسا سمجھتا، مجھے یہ ایسا سمجھتا، مجھے یہ ویلیو نہیں دیتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا، میرے ہاتھ میں یہ نہیں دیا، میرے ہاتھ میں وہ نہیں دیا۔ وہ بھرتی رہی، بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، بھر رہی ہے، بھرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی شوہر کوئی بات کہتا ہے بھئی یہ کیا ہے، یہ غلط بات ہے، اب وہ شروع ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ طلاق ہوتی ہے دہی کے اوپر، ٹماٹر کے اوپر، لیکن بات پیچھے کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، تو پھر ان میں چپکرش آتی ہے، پھر ان میں دوریاں آتی ہیں۔ تو بات کرتے کرتے میری نکل گئی بات، فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نصیحت اثر کرتی ہے، نصیحت اثر کرتی ہے، لیکن اس میں 3 باتیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، میری ایک گزارش ہے، درمیان میں بات آ ہی گئی ہے، تو اب یہ نہ سمجھیں کہ جب شوہر نصیحت کے تو بیوی کے تمہاری یہ 3 شرائط پوری نہیں ہے، دھیان رکھو۔ اللہ الحفیظ، اللہ حفظ۔ فرمایا سب سے پہلے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومن کو نصیحت اثر کرتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے نصیحت کرنے میں نیت صاف ہونی چاہیے، نصیحت کی نیت ہونی چاہیے۔ نصیحت کی نیت کیا ہے؟ سامنے والے کا بھلا ہو، سامنے والے کی بھلائی ہو۔ اس میں سب سے پہلی شرط سامنے والے کی بھلائی ہے، نصیحت کرنے میں اپنا الو سیدھا کرنا نہ ہو۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے یہ ممبر بھی اس نیت کی آلودگی میں مبتلا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کوئی بات ہوئی مسجد کے حوالے سے، تو میں نے پوچھا تو دوست سے کھل جاتا ہے، کہنے لگے یار یہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا بتاؤ؟ ابھی انہوں نے نا یہ کہنے لگے کہ آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے، جمعہ فلاں فلاں پڑھائے گا۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے پھر کیا کہا؟ میرا درس تھا، درس کے بعد میں نے خوب رگڑا۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ، ہاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھاؤں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ واقع دوانا بات
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ممبر سے خیانت کی، ممبر سے خیانت کی آپ نے۔ دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کسی مولوی صاحب کی بات سن کے یہ نہیں بول دینا کہ آپ نے ممبر سے خیانت کی۔ آپ نے ممبر سے خیانت کی، آپ کا یہ منصب نہیں تھا کہ آپ ذاتی مسئلے کو ممبر سے نشر کرتے، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ۔ تو ان کو تو سب لوگوں نے تھپکی دی تھی، شاباش، میری بات سن کے ان کو جھٹکا لگا ہے۔ اچھا، میں نے کہا وجہ اس کی کہ نصیحت کی سب سے پہلی چیز نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت ہو کہ لوگ کہیں جی کتنا بڑا مولوی صاحب ہے، واہ 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 کمال کر دیا ہے، لوگوں کو مزہ آئے، لوگوں کو اس میں یہ حاصل ہو وہ حاصل نہ۔ تو نیت سب سے پہلے نصیحت کرنے میں دیکھو کہ نیت کیا ہے۔ نیت میں اپنا الو سیدھا کرنا ہے یا سامنے والے کا بھلا ہے؟ اگر تو سامنے والے کا بھلے کی نیت ہے پھر تو کرو، لیکن اگر کہیں اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے وہاں پر نہیں، وہاں نصیحت نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ ہمارے ساتھی تقریباً سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں پر کوئی بات شروع کی تو پھر میں نے کہا میں یہ بات معذرت چاہتا ہوں، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو میرے 2-3 ساتھی کہنے لگے کرو بھائی، بے تکلف لوگ ہیں۔ میں نے کہا اصل میں یہ ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کے اندر اس میں میرا الو سیدھا ہو رہا ہے، میرا موقف ثابت ہو رہا ہے، لہذا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے بہت کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے، لیکن میں کر دیتا تو بڑا مزہ آتا، بڑی واہ واہ ہوتی۔ نصیحت کرنے میں اپنا الو سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور ان کے بدعتی لوگ اس وقت شدید ترین مخالف تھے، تو وہی بدعتی حضرات مجلس میں آ گئے، تو حضرت نے اسی وقت بیان بند کر دیا۔ کہا کہ حضرت آپ نے بیان کیوں بند کر دیا؟ ابھی تو یہ لوگ آئے تھے اور ان کو آپ کی تقریر کے اندر سارے اعتراضات کے جوابات مل جاتے، یہ صحیح ہو جاتے، شر ختم ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ اس میں میرا نفع تھا، میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ اب بات کی جائے، لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بات میرے فائدے کی ہے، لہذا نیت خراب ہوگی، اب میرے لیے تقریر کرنا جائز نہیں تھا، میں نے بند کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نصیحت کی سب سے پہلی چیز اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ سامنے والے کے نفع کے لیے نصیحت ہو، اور سامنے والے کو نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ یہ بدگمانی نہ پالے کہ جی یہ تو اپنے فائدے کے لیے نصیحت کر رہا ہے۔ سامنے والے کو سمجھنا چاہیے میرے فائدے کے لیے، سمجھ میں جی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ہندو راجا آیا، ایک جھٹکا تھا جنگ مسلمان جیت جاتے، تو ہندو راجا رات کے وقت آیا، اور رات کے وقت اورنگزیب عالمگیر کے خیمے میں دستک دی۔ دربانوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی اورنگزیب سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ کہا جی میں ان سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب چہرہ کھولا تو دیکھا کہ ہندو راجا جس نے بغاوت کی ہوئی ہے، او بھائی اب مار بھی نہیں سکتے، آیا ہوا ہے پاس۔ اورنگزیب عالمگیر دروازہ کھولا، بلایا ٹھیک ہے، کا مشورہ یہ کرنا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے کہ میری عسکری قوت ختم ہونے والی ہے۔ دشمن کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر، اور اسی دشمن سے مشورہ کر رہے ہیں کیونکہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ کہا کہ ٹھیک، کہ تم ایسا کرو کہ اورنگزیب سے صلح کر لو۔ کہ اورنگزیب صلح کر لے گا کہ وہ اس کا کام ہے، لیکن ایک ضابطہ بتاتا ہوں کہ مسلمان سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے تو مسلمان پھر مقابلے پہ نہیں اترتا۔ چنانچہ اگلے دن ایسا ہی ہوا، تو وزیروں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، آپ سے مشورہ کرنے، آپ سے صلح مانگی، صلح کر، ظالم کا بچہ مجھ سے مشورہ کرنے آ گیا تھا۔ مشورہ ایسا دیا نہیں جا سکتا جس میں میرا فائدہ ہو، جس میں اس کا فائدہ ہو، وہ مشورہ دینا چاہیے۔ تو نصیحت بھی ایسی ہو جس میں سامنے والے کا فائدہ ہو، بنیادی طور پر، اگرچہ میرا فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن سامنے والے کا فائدہ ہو، بنیادی طور پر یہ چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نصیحت حق ہو، نصیحت صحیح نصیحت بھی ہو، یہ نہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دوسرے جو مرضی سمجھتے ہیں بھاڑ میں جائیں۔ نصیحت کرنے والوں کو حق بات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہاں ہر بندہ ناصح بنا ہوا ہے، ہر بندہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے کیونکہ وہ باپ ہے، اس کا کام بنتا ہے نصیحت کرنا، اس درجے کی نصیحت۔
لیکن ہر ایک بندہ ناز سے بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ نصیحت کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، یہ نہیں، بلکہ نصیحت کرنے والا جانتا ہو کہ یہ نصیحت واقعتاً نافع ہے، اور نصیحت کی حقانیت کو سمجھتا ہو کہ نصیحت بالکل برحق ہے اور صحیح نصیحت ہے۔ اور تیسرا، نصیحت صحیح طریقے سے کی جائے، صحیح طریقے سے کی جائے۔ صحیح طریقے کا کیا معنی؟ نصیحت میں نرمی ہونی چاہیے، نصیحت میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نصیحت صحیح وقت پر کی جائے۔ ایک خاتون کا فون ہے، میرا بچہ بات نہیں مانتا، اتنا سمجھاتی ہوں اتنا سمجھاتی ہوں اتنا سمجھاتی ہوں کہ بات ہی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ بیوی چپ ہو جاؤں، وہ لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ 2-3 منٹ بعد چپ ہوئی تو میں نے کہا بیوی بات یہ ہے کہ آپ اس کو نصیحت کرتے کرتے مجھے اتنی نصیحت کر گئی، آپ اپنے بچے کو کتنی نصیحت کرتی ہوں؟ ایسا ہونا چاہیے نا، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں، پھر ایسا ہونا چاہیے نا، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں، پھر ایسا ہونا چاہیے تو میں ایسے کرتی ہوں۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ پھر اگر میں ایسے کرتی ہوں تو پھر اگر میں ایسے کرتی ہوں، بیوی سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا آپ پورے دن میں کتنی نصیحتیں کرتے ہیں؟ ہر وقت ہی کرتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، پورے دن میں اگر ایک نصیحت ہو تو بچہ مانے بھی نا۔ اب ہر وقت آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں، ہر وقت آرڈر پلیس، ہر وقت یہ کہنا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالتے۔ نصیحت صحیح وقت پر کی جائے، نصیحت کا صحیح وقت ہوتا ہے، کوئی مناسب۔ اب صبح اٹھتے ہی نصیحت کر رہے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی نصیحت کریں، نہیں، مناسب رات کو سوتے وقت نصیحت کریں، جب کہیں باہر جائیں تو اس وقت تھوڑی سی نصیحت کریں۔ ہر وقت نصیحت کرتے رہنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ایسی شوہر بھی اپنی بیوی کو ایسے نصیحتیں کر رہا ہے، ہر وقت ہی نصیحتیں کر رہا ہے، بیوی بھی تنگ آ جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان یہودی تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا کہ وقت نہیں آیا۔ کہ حضرت آپ اس کو نصیحت کریں، وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تب نصیحت کروں گا۔ تو وہ سب آتے رہے آتے رہے آتے رہے، تقریباً 6-7 برس کے بعد وہ امام صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے، اس کے لیے مجھے رشتہ چاہیے، آپ کے شاگردوں میں کوئی اچھا نیک شریف ہو تو اس سے میری بچی کی شادی کروا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ایک طالب علم ہے، بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، شریف ہے، مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے۔ حضرت تو بہت اچھے ہے، کہ بس ایک مسئلہ ہے، کہ کیا؟ کہ وہ یہودی ہے۔ تو اٹھ کے کھڑا ہوگا، حضرت اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی بچی کی شادی یہودی سے کروں گا پیسہ دیکھ کر؟ حضرت یہ بات آپ نے کیسے کی؟ فرمایا کہ میاں میں تو یہ بات کیسے کر رہا ہوں کہ ایک یہودی کا رشتہ تم اپنی بچی سے کرنے کو تیار نہیں ہو، اور یہ بات پہ اعتقاد رکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بچیاں یہودی کو دی تھی۔ یعنی اگر حضرت عثمان نعوذ باللہ من ذالک یہودی تھے تو اللہ کے نبی نے تو 2 بیٹیاں ان کو دی تھی۔ سب پکڑتا، حضرت میری توبہ کرا دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، کہ نصیحت صحیح وقت پر ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا، شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ یا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور۔ تو حضرت ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو پہلے سفر ایسے سڑکوں سے نہیں ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا آپ جاتے تھے جیسے لاری اڈا ہے تو آپ اونٹ اڈے پہ جاتے تھے، وہاں اونٹ لیتے تھے، وہ اونٹ سے طے کرتے تھے جی کہاں جانا ہے؟ جی مجھے بغداد جانا ہے۔ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے ایک اونٹ بک کروایا، وہ اونٹ ایک جگہ تک جاتا تھا، 2 یا 3 دن میں وہ فاصلہ طے کرتا تھا، آگے چوکی آتی تھی، وہاں سے دوسرے اونٹ پہ بیٹھتے، اور یہ چوکی سے جو وہاں سے آنے والے مسافر تھے وہ اس اونٹ پہ بیٹھ کے واپس آتے،
یہ آگے یوں چوکیاں چوکیاں کرتے کرتے تو درمیان میں رات آتی، تو رات عام طور پر کسی بستی میں، سرائے میں یا کسی مسجد میں قیام ہوتا۔ تو شیخ وہاں پر پہنچے، ایک خالی مسجد تھی، دیکھا کہ مسجد جالے لگے ہوئے ہیں، گند مچا ہوا ہے، تو مسجد کو دروازہ کھولا، مسجد صاف کی اور کافی دیر صفائی کرتے رہے، نلکے سے پانی نکالا، کوئی بھی نہیں آیا، تو بڑے پریشان ہوئے، چھت پہ چڑھے، اذان دی تب بھی کوئی نہیں آیا، تو گلی محلے میں چلے گئے اور کہا کہ آپ لوگ مسلمان تو ہیں؟ کہ جی مسلمان، تو میں نے اذان بھی دی ہے، صفائی بھی ہوئی ہے، مسجد بے آباد ہے، کوئی بھی مسجد میں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے چودھری صاحب ہے نا، یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، اگر یہ مسجد میں آ جائیں گے تو سب آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری صاحب کے پاس گئے تو چودھری صاحب کے پاس عورتیں ناچ رہی تھیں، آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں، تو وہ شراب پیتے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور تھوڑی سی نصیحت کی، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو مسجد میں میں آ تو جاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ غسل مجھ سے نہیں کرنے ہوتا، لہذا اگر تم یہ میری معافی کروا دو تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب بغیر غسل کے، اب بغیر وضو کے مسجد میں آئے۔ کہا ایک اور بات ہے، کہا کیا؟ کہا کہ میں صرف فرض پڑھوں گا، بقیہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں بتا رہا ہوں کہ صرف نصیحت کرنا کام نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ گئے مسجد، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھی، لمبا سجدہ کیا اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے آپ کا کام ہے۔ چنانچہ اونٹ والے سے کہا کہ رکو، انہوں نے وعدہ کیا تھا ظہر کے وقت آؤں گا، ظہر کا وقت ہوا، مسجد جانے کا، تو چودھری صاحب کے دل میں آیا کہ شراب پی ہوئی ہے، زنا کیا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یار پہلی بار مسجد جا رہا ہے تو چلو پاک ہو کے جاتے ہیں۔ انکار وضو کا کیا تھا، غسل کیا، ٹھیک، نہائے دھوئے، خوشبوئیں لگائیں، تو مسجد میں آئے، ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی آئے، مسجد بھر گئی، فرض پڑے اور واپس چلے گئے، گھر گئے اور کھانا کھایا، کھانا کھا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے مسجد میں آئے، چیخ سے چلاتے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ وہ مولوی صاحب کدھر ہے؟ بولا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں یہاں سے گیا ہوں، میں نے فرض پڑھے ہیں، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ کے فرض تو پڑھ لی، میری سنتیں کہاں ہیں؟ تو مولوی جی مجھ جیسے گندے کو، جس نے شراب کبھی نہ چھوڑی ہو، جس نے یہ کبھی نہ چھوڑا ہو، جس نے یہ اس کو آقا کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پکا ولی اللہ بن گیا، پکا چھکا ولی اللہ بن گیا۔ کہ کیا ہے بات؟ یہ ہے کہ نصیحت جب صحیح طریقے سے کی جائے، صحیح وقت پر کی جائے، صحیح نصیحت کی جائے، صحیح نیت سے کی جائے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہی فائدہ ہو جو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس سے کوئی اور فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بس جی آج یہیں تک رکھتے ہیں، اس زبان پہ دانا نکلا ہوا، آپ لوگ دعا کریں، مجھے صحیح بولنے بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار،
اے دونوں جہانوں کے پالنہار، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیے۔ یہ جو لوگ اتنا دور دور سے آئے ہیں، ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے، ان کے یہاں ہونے کو قبول فرمائیے۔ ہمارے اکابرین دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائیے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری شفاعت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیے، مغفرت کاملہ عطا فرمائیے، جوار خاص میں جگہ عطا فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی بہت دین کی ٹوٹی پھوٹی بات کی ہے، اس کو قبول فرما کے اللہ اس کا ثواب ان کو ان کی روح مبارک تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائیے، جو پریشان ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اے باری تعالی، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما لیجیے۔ بھائی ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، اے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ بھائی نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ آصف بھائی کو نگینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله